بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کو پانے کا راستہ۔ خاموش رات کا گہرا سناٹا تھا۔ چاندنی مسجد پر اتر رہی تھی۔ عبداللہ تنہا کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لبوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ دل اللہ کی محبت سے بھرا تھا۔ وہ اٹھا اور وضو کیا، مسجد کے اندر نفل ادا کیے، لمبا سجدہ کر کے رویا، پھر ہاتھ اٹھا کر منت مانگی، یا اللہ میں 40 دن مسجد میں رہوں گا، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھوں گا، میں رات کو قیام کروں گا، میں دنیا سے کنارہ کروں گا، بس تو مجھے اپنا بنا لے، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قرب میں جگہ دے۔ اس نے دنیا سے کنارہ کر لیا تھا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، نہ کسی بیمار کی عیادت کی، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ وہ یہی سمجھتا رہا ہمیشہ بس عبادت ہی کافی ہوتی ہے۔ پہلا دن امید میں گزرا تھا، دوسرا دن آنسوؤں میں گزرا تھا، تیسرا دن کمزوری بڑھ گئی تھی، چوتھا دن صبر کا امتحان تھا، پانچویں دن نفس سے لڑائی تھی، چھٹا دن دل میں روشنی آئی تھی، ساتواں دن بہت مشکل تھا، آٹھویں دن خاموشی چھائی تھی، نواں دن جسم تھک گیا تھا، 10ویں دن دل کانپ رہا تھا، ہر دن وہ روتا رہتا، ہر دن وہ جاگتا رہتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، جسم نحیف اور کمزور ہو گیا تھا، مگر دل میں شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر سجدے میں وہ یہی کہتا، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنے دیدار سے نواز دے۔ 36ویں رات بہت پرسکون تھی، مسجد میں ہلکی روشنی تھی، عبداللہ سجدے میں گرا ہوا تھا، اچانک اس نے ایک آواز سنی، کل شام تانبے کے بازار آنا، وہاں تم ہمیں پا لو گے۔ عبداللہ خوشی سے کانپ اٹھا، دل زور زور سے دھڑکا، اس نے سمجھا وقت آ گیا، اب دیدار ہونے والا ہے۔ اس نے پوری رات جاگ کر شکر کے نوافل ادا کیے۔ شام کا وقت قریب آیا، وہ مسجد سے باہر نکلا، پہلی بار لوگوں میں آیا، بازار میں شور بہت تھا، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، لوگ خریداری میں مصروف تھے، بچے دوڑتے ہنستے جاتے، تانبے کے برتن چمک رہے تھے، ہر طرف دنیا کا ہجوم تھا۔ عبداللہ حیران کھڑا تھا، دل میں سوال اٹھ رہے تھے، یہاں دیدار کیسے ہوگا؟ ایک کونے میں بوڑھا بیٹھا تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ دھیمی آواز میں کہتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی مجھے روٹی دے دے۔ عبداللہ نے نظریں پھیر لیں، وہ دل میں سوچنے لگا، میں یہاں دیدار کو آیا ہوں، یہ فقیر مجھے کیوں بلاتا؟ فقیر نے پھر آواز دی، بیٹا کچھ کھانے کو دو۔ عبداللہ نے سختی سے کہا، مجھے تنگ مت کرو، میں عبادت کے کام آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فقیر خاموش ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے،
وہ زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ عبداللہ دوسری طرف کھڑا تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا مسلسل، مگر کچھ بھی نہ آیا۔ 6 بجے بھی گزر گئے، 7 بجے بھی گزر گئے، 8 بجے اندھیرا چھا گیا۔ نہ کوئی نور ظاہر ہوا، نہ کوئی آواز سنائی دی۔ عبداللہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹا، مسجد میں آ کر رویا۔ سجدے میں گر کر کہنے لگا، یا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا، میں بازار بھی ہو آیا ہوں، مگر تو نے دیدار نہ دیا۔ روتے روتے وہ وہیں سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہیں اور وہ اس سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ، اللہ وہاں تھا، تیرے پاس بیٹھا تھا، تیرے پاس بیٹھا تھا، تو نے پہچانا نہیں۔ بھوکے فقیر کی صورت تیرے سامنے موجود تھا۔ تو 40 دن عبادت کرتا، مگر بندوں کو بھول گیا۔ اللہ بندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ تو نے دل کو توڑا، بھوکے کو تو نے روٹی نہ دی، تو دیدار کیسے پاتا؟ عبداللہ کانپنے لگا تھا۔ اس پر حقیقت کھل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زمین پر گرتے جاتے تھے۔ وہ زور زور سے روتا تھا، اپنی غلطی مان رہا تھا۔ اگلے دن وہ بازار آیا، فقیر کو ڈھونڈنے لگا۔ ہر گلی میں اسے تلاشا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ عبداللہ بہت رویا تھا۔ اس نے صدقہ دینا شروع کیا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا، بیماروں کی عیادت کرتا، یتیموں کو گلے لگاتا۔ اب اس کی عبادت بدلی، دل میں عاجزی پیدا ہوئی۔ وہ سجدے میں کم روتا، لوگوں میں زیادہ رہتا، ہر چہرے میں نور دیکھتا، ہر دل میں اللہ پہچانتا۔ اسے سکون ملنے لگا تھا جو پہلے کبھی نہ ملا۔ ایک رات وہ سجدے میں تھا، دل میں عجیب سا سکون تھا۔ نہ کوئی خاص دعا تھی، نہ دیدار کی ضد باقی، بس اللہ کی رضا چاہی اور بندوں کی بھلائی چاہی۔ اس کے دل میں روشنی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ دل نے گواہی دی، اس کو اللہ بہت قریب ہے۔ اب وہ جس کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کو سجدوں میں پاؤ، اللہ کو خدمت میں پاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، دکھی دل کو خوش کر جاؤ، بندوں سے محبت کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ حقوق العباد بھی لازم ہیں، صرف عبادت کافی نہیں۔ دل نہ توڑو کسی کا بھی، یہی اصل بندگی ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ بندوں کی خدمت سے گزرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے دل میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔